الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 189 اور اگر وقت بچا تو پھر 190 کی تفسیر ترجمہ اور اس کی تفسیر کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح بات کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمانوں کی اور زمینوں کی، اور اللہ ہر شے پر قادر۔ اس آیت کے تحت ہم تین باتوں کا جائزہ لیں گے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ملکیت ہے، ہر شے جو ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے، اور ہر شے کا اللہ کی ملکیت ہونے کے لیے کن کن عوامل کا اور کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اور کیا انسان کا اپنی مال و دولت اور اپنی جائیداد پر دعوی ملکیت شرک کے زمرے میں نہیں آتا؟ اگر نہیں آتا تو کیوں، اور اگر آتا ہے تو کیوں؟ پہلے دیکھیے اس کے مشکل الفاظ، اس کے اندر جو لفظ آیا ہے ملک، یہ مالکا یملکو ملکن سے مل کر بنا ہے، جس کا مطلب ہے مالک ہونا یا اختیار رکھنا یا غالب ہونا۔ ملک، اس کو ملک کہتے ہیں سلطنت کو، ملکیت کو، جس پر ہمارا اقتدار ہو، جس پر ہمارا قبضہ ہو، جس پر ہمارا تصرف ہو، اور ملک کہتے ہیں بادشاہ کو۔ اچھا جناب، اب دیکھیے قرآن مجید کی اس آیت کے دو جز ہیں۔ فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں کے لیے، اللہ ہی کے لیے ہے حکومت آسمانوں کی اور زمینوں کی، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس آیت کے دو حصے ہیں۔ ایک تو حصہ یہ ہے کہ زمین اور آسمان کی ملکیت اللہ رب العزت کے، یہ سب دونوں چیزیں اللہ کے لیے ہیں۔ اچھا، اب ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی چیز کسی کے لیے متعین کر دی گئی ہو تو اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اس پہ دسترس بھی رکھتا ہو، اس پہ قدرت بھی رکھتا ہو، اس میں رد و بدل کا اختیار بھی رکھتا ہو۔ اسی لیے قرآن مجید کی اس آیت کا اگلا حصہ ہے کہ واللہ علی کل شیء قدیر، کہ یہ نہیں ہے کہ زمین اور آسمان اس کے لیے ہیں، صرف بات اتنی نہیں ہے، بلکہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں چیزیں نہ صرف یہ کہ اللہ رب العزت کے لیے ہیں، بلکہ ان دونوں چیزوں کے اندر ہر شے کو کرنے پر وہ قادر ہے۔ ہر شے میں رد و بدل کرنے کا اختیار اس کی ذات کو ہے، اور اگر یہ اختیار نہ ہوتا تو ملکیت ابس تھی۔ تو پہلے تو یہ بیان کر دیا گیا کہ سب کچھ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین اور آسمان یہ دونوں ملکیتیں اللہ کی، یہ دونوں اللہ کی سلطنت کے اندر ہے، یہ دونوں اللہ کی حکومت کے اندر ہے، اور یہ حکومت ایسی ہے کہ اس میں ہر طرح کے رد و بدل کا اختیار بھی اللہ کی ذات کو ہے، کہ واللہ علی کل شیء قدیر۔ تو پہلا جو جز ہے اس کا وہ یہ ہے کہ ملکیت کے ساتھ قدرت ہونا بھی ضروری ہے، تو اس لیے کہا کہ واللہ علی کل شیء قدیر۔ اب دیکھیے اس آیت میں تو یہ بیان کیا نا کہ زمین اور آسمان اللہ کے لیے ہیں، تو اب سوال یہ کہ جو چیزیں زمین اور آسمان کے بیچ میں معلق ہیں، اس میں زندگی اور موت اور پورے چرند پرند اور انسان اور جانور اور دنیا بھر کی مخلوقات ہیں، پھر وہ کہاں ہیں؟ تو پھر دوسرا جو اس کا قرآن مجید میں آگے جا کے بیان کیا سورہ مائدہ میں، فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمینوں کی، اور وہ جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں۔ اچھا، اس کے بعد سورہ مائدہ 120 میں کہا للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اور بادشاہت اللہ کی آسمانوں اور زمینوں میں، اور جو کچھ ان کے اندر موجود ہے ان سب پر اللہ کی بادشاہت ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ بادشاہت کے لیے، سلطنت کے لیے، اختیار کے لیے، حکومت کے لیے زمین اور آسمان اور اس کے بیچ میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب اللہ کی دسترس کے اندر ہے۔ تو یہ دوسرا نقطہ جو ملکیت کے لیے ضروری تھا اس کو بھی اللہ رب العزت نے آگے جا کے بیان کر دیا۔ اچھا، میں ایک بات یہاں بتانا بھول گیا کہ قرآن مجید کی اس طرح کی جو آیت ہے نا کہ جس کے اندر یہ جملہ کامن ہے للہ وللہ ملک السماوات والارض، یہ لفظ، اس طرح کی آیتیں قرآن مجید میں ٹوٹل 19 ہیں۔
اور 19 کے اندر میں سے 15 آیتیں وہ ہیں جن کے اندر تکرار نہیں ہے، اور 4 آیتیں ایسی ہیں جو تکرار ہیں. تو وہ جو 15 آیتیں میں کم و بیش ان سب کو بیان کر دیتا ہوں. اور اس کے اندر سے میں نے یہ تیسرا نقطہ جو آپ کے دوسرا نقطہ آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ یہ آیت پر کہنے کے بعد کہ یہ دونوں چیزیں اللہ کی ملکیت ہیں، پھر یہ ملکیت لازم آتی ہے اس بات پر بھی کہ جو کچھ ان کے درمیان میں وہ بھی اللہ ہی کی ملکیت ہو. تو لہٰذا آگے جا کے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وما بینہما، نہ صرف یہ کہ آسمان اور زمین اس کی ملکیت ہے، جو کچھ اس کے درمیان میں وہ بھی اسی کی ملکیت. اچھا، اب تیسرا نقطہ کہ جب یہ ملکیت ہے اللہ کی زمین اور آسمان، اور اس کے بیچ میں جو کچھ ہے اس کی وہ بھی ملکیت ہے، اور پھر اس کے بعد ہر شے پر قدرت ہے اس کو، تو ہر شے میں جو سب سے اہم ترین قدرت ہے وہ زندگی اور تخلیق کا اختیار ہے. لہذا تخلیق کے اختیار کو بھی آگے جا کے بیان کیا. سورہ مائدہ آیت نمبر 17 ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، جو کچھ اس کے درمیان میں وہ بھی ہماری ملکیت ہے. اور پھر اس ملکیت میں چونکہ ہر شے کا اختیار ہے، لہذا اس میں اپنے ایک اختیار کو خصوصیت کے ساتھ بیان کیا. فرمایا یخلق ما یشاء، کہ وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جس چیز کو جس طریقے سے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. سورہ شورى میں فرمایا یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور عطا کرتا ہے جسے چاہے لڑکیاں اور عطا کرتا ہے جسے چاہے لڑکے. تو تخلیق کے اندر کلیتاً اختیار اللہ رب العزت کے پاس ہے. اور یہ آیت کے دوسرے جز کا حصہ کہ جس میں کہا ہے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، تو اپنی قدرت کے تصرف میں تخلیق کی صلاحیتوں کو بیان کر دیا کہ یہ چیز بھی ہمارے اختیار کے اندر موجود ہے. اچھا، اب جب تخلیق بھی اس کے اختیار میں ہے، قدرت بھی اس کے اختیار میں، تو اب ایک اور اہم ترین اختیار ہے زندگی اور موت کا. تو اس کو بھی اللہ رب العزت نے سورہ اعراف میں بیان کیا. فرمایا لہو ملک السماوات والارض، اور اسی کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہی، لا الہ الا ہوا، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، یحیی و یمیت، اور وہی ہے جو زندگی بخشتا ہے اور وہی ہے جو موت دیتا ہے. اسی طرح سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، وہی ہے جو زندگی عطا کرتا ہے، وہی ہے جو مارتا ہے. اور پھر آگے جو بات بیان کی وہ یہ کہ اگر وہ ایسا کرے تو وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، تو کوئی حامی اور ناصر اور مددگار اس کے مقابلے میں تمہارے پاس نہیں ہے. تو اگر وہ کسی کو زندگی دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر کسی کو موت دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا. کوئی شے اس کے مقابلے میں اس کے خلاف کھڑی نہیں ہو سکتی. تو کلیتاً زندگی اور موت کا اختیار بھی اس نے اپنے ساتھ رکھا، اور اس کو بھی قرآن مجید کی اس آیت کے اندر اسی کے توسط سے سورہ توبہ کے اندر بالکل اسی آیت کو بیان کر کے کہ جہاں زمین اور آسمان اور اس کے درمیان ملکیت کو اپنی طرف بیان کیا، اس کے اندر قدرت کے اندر اس اختیار کو کہ زندگی اور موت کا اختیار بھی ہمارے پاس ہے. یہ چوتھا نقطہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان کیا. اب آگے دیکھیے، پھر ایک اہم ترین بات ہے کہ زمین اور آسمان بھی اسی کے اختیار میں، جو کچھ بیچ میں ہے وہ بھی اسی کے اختیار میں، اور اس میں زندگی اور موت کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے، اور تخلیقی صلاحیتیں بھی اس کے پاس ہیں. تو پھر اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا کسی کی شرکت ممکن ہے؟ اور اگر شرکت ممکن ہے تو شرکت کا ایک اہم ترین طریقہ ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. اللہ رب العزت نے اس مسئلے کو بھی ختم کر کے سورہ فرقان میں بیان فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض، وہی ہے مالک آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت کا. وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. اور وہی مالک ہے، اور وہی ہے جو مالک ہے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت کا، اور نہیں بنایا اس نے کسی کو اپنا بیٹا ہرگز،
اور ہرگز نہیں ہے اس کا کوئی شریک، اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور پیدا فرمایا اس نے ہر چیز کو، پھر مقرر کر دیا اس کی ایک تقدیر کو۔ تو یہاں دیکھیے کہ شرکت کا کلیتاً منع کر دیا، کوئی چیز اس کے ساتھ شریک نہیں کی جا سکتی، کوئی شریک نہیں ہے اس پوری کائنات کو بنانے میں، اس پوری کائنات کے تصرف اور اختیار میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اور شرکت کا یہ ذرا سا شائبہ کہ اس کا کوئی بیٹا یا اس کی کوئی اولاد ہوگی، اس کا بھی مطلقاً منع کر دیا کہ نہیں بنایا اس نے کسی کو بھی اپنا بیٹا۔ اور نہ صرف یہ کہ کسی کو اگر کوئی اولاد ہوتی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو لامحالہ وہ انسانی عقل اور شعور کی وسعتوں کے مطابق اس کی ذات میں شریک ہوتی، لہذا اس کی کلیتاً نفی کر دی۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور نہیں بنایا اس نے کسی کو اپنا بیٹا۔ اور پھر کہہ دیا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور کوئی شریک نہیں ہے اس کی بادشاہی میں، اس کی ملکیت میں، اس کی حکومت میں، اس کی سلطنت میں۔ اب چھٹی بات دیکھیے، چھٹی بات کہ جب اس کائنات کو بیان بنا دیا اور اس کی ایک ایک شے کو بیان کر دیا اور ایک ایک شے اس میں تخلیق کر دی، اور جن کو زندگی دینی تھی زندگی دے دی، تو پھر ان کے مستقبل کا بھی فیصلہ کر دیا، ان کی تقدیریں بھی لکھ دی اپنے علم کی بنیاد پہ۔ اور یہ بات اسی آیت کے اندر فرمائی گئی ہے، فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، یعنی فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور پیدا کیا اس نے ہر چیز کو، پھر مقرر کر دی اس کی ایک تقدیر۔ یعنی نہ صرف یہ کہ تصرف ہے زمین اور آسمان اور اس کے درمیان میں اس کے پاس، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے اس معاملے میں، اور جس جس چیز کو تخلیق کیا اس کے اختیار کا منطقی تقاضا یہ ہے کہ وہ یہ جانتا ہو کہ جو تخلیق کی گئی ہے وہ مستقبل میں جا کے کیا کرے۔ تو فرمایا فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، تو پھر مقرر کر دی اللہ نے اس کی تقدیر۔ اور تقدیر کے مسئلے پہ ہم اس سے پہلے بھی کئی گفتگو کر چکے ہیں، لہٰذا ہم اس موقع کو جو ہے وہ اس کو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ 7واں نمبر دیکھیے، اب یہ کائنات جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر دی تو اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں۔ جو اچھے لوگ ہیں جنہوں نے اس کی حکم کی پاسداری کی اور اس کے حکم کو مانا، اور ان سے جو کوتاہیاں ہوئی ان کی مغفرت کا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا، اور جو سرکش ہوئے اور جنہوں نے زیادتیاں کی اور جانتے بوجھتے ہوئے کفر کے راستے کو اختیار کیا، پھر ان کے لیے بھی اپنے اختیار کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بیان کر دیا۔ فرمایا علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کی؟ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، اور عذاب دے دے جسے چاہے اور بخش دے جسے چاہے۔ تو جو جان بوجھ کے کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں ان کے لیے عذاب رکھ دیا گیا، اور جو اس سے مغفرت اور معافی کے طلبگار ہیں ان کے لیے بخشش رکھ دی گئی۔ تو یہ دونوں اختیار بھی مخلوق کی تخلیق کے بعد اور ان کی تقدیر مقرر کرنے کے بعد اپنے لیے بیان کر دیا کہ چونکہ مخلوق پیدا کر دی گئی ہے، ان کی تقدیر بھی لکھ دی گئی ہے، پھر ان کے لیے ان کے نامہ اعمال کے مطابق عذاب دینا اور یا ان کی بخشش اور توبہ کے بعد ان کو بخش دینا، یہ اختیار بھی اللہ رب العزت نے اپنے پاس بیان کیا۔ اچھا اب دیکھیے، جب اللہ رب العزت نے کلیتاً ملکیت اور بادشاہت اور سلطنت کی اونرشپ کی بات کہی، تو یہ منطقی نتیجہ ہے اس بات کا کہ اللہ رب العزت انتہائی غفور اور رحیم بھی ہو، یہ ہماری عقل کے مطابق ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، کہ جسے چاہے اسے عذاب بخش دے اور جسے چاہے اسے عذاب دے دے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور ہر حال میں رحم کرنے والا ہے۔ تو اس پوری کائنات کو بنانے کے بعد جس صفت کو اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ خاص رکھا وہ رحمان اور رحیم کی صفت ہے، جس کو بیان کر دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے یہ بنایا ہے تو محض لوگوں کو عذاب دینے کے لیے، اور ایسا نہیں ہے کہ محض یہ بنایا گیا کہ جو لوگ
اس کے اندر کفر کے زمرے میں پڑے ہیں جان بوجھ کر، اور سب جانتے بوجھتے ہوئے ان کو عذاب بھی چھوڑ دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ البتہ جو لوگ معافی اور مغفرت کے طلبگار ہیں ان کی بخشش کا سامان بھی اللہ رب العزت نے اپنے اختیار میں رکھا۔ پھر 8واں کہ جب یہ کائنات ختم ہوگی تو جائے گی کہاں؟ کیا یہ زمین اور آسمان اسی طرح معلق رہیں گے؟ نہیں۔ انسان کے اعمال کہاں جائیں گے؟ کیا وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہیں گے؟ نہیں۔ تو یہ مادی دنیا اور انسان کے اعمال اور ان اعمال کا نتیجہ اور ان کے معاملات، ان سب کو اس نے اپنی طرف مقید کر دیا کہ یہ سب کے سب ہمارے پاس ہی آنے، اور یہ ملکیت کے لیے ضروری ہے کہ جو مالک الملک ہو اس کے پاس یہ اختیار ہونا ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر اسی کی طرف تم پلٹ جاؤ گے۔ اور پھر تمام معاملات کے بارے میں فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے تمام معاملات اور تمام کے تمام فیصلے۔ تو ملکیت اور بادشاہت اور سلطنت کے لیے اللہ رب العزت نے جو بات 8ویں درجے پر رکھی وہ یہ رکھی کہ تمام تر معاملات اور یہ مادی دنیا اور انسان کے قول اور فعل اور اس کی زندگی کے معاملات اور امور سب کے سب جو ہیں وہ اللہ رب العزت ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اچھا، اب اس کے بعد صرف یہی نہیں کہ کائنات بنا کے اور اس کی تقدیر کو مقرر کر کے اس کو چھوڑ دیا گیا، بلکہ اب اللہ رب العزت نے یہ اختیار بھی اپنے پاس رکھا کہ ہر شے کو وہ دیکھ رہا ہے، ہر شے اس کے اختیار میں اور کنٹرول میں ہے۔ فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ہے جس کو زیبا ہے بادشاہت آسمانوں اور زمینوں کی، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ تو کائنات کو بنا دینے کے بعد اسی طرح معلق نہیں چھوڑ دیا گیا ہے، بلکہ اس کے اندر اس نظام کے تسلسل کے لیے اور اللہ رب العزت نے ہر چیز کو اپنے پاس رکھا ہے، اور ہر چیز کا وہ براہ راست علم رکھتا ہے اور مشاہدہ کر رہا ہے۔ پھر 10ویں بات جو اس کے اندر بیان کی گئی کہ یہ دنیا جب ختم ہوگی تو اس کے ختم ہونے کا حتمی علم بھی اس نے اپنے پاس رکھا، اور ارشاد فرمایا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کو قیامت کا علم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ بات سورہ زخرف کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کی۔ اچھا، یہ 10 باتیں جو ہیں 15 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کی۔ اچھا، اس کے بعد سورہ صاد میں ایک بات ایسی کہی گئی کہ جو بڑے غور طلب ہے۔ جس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی اور لوگوں کو دین کی دعوت دی تو انہوں نے 2 باتیں کہی کہ یہ کیسا شخص ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جس نے ہمارے سارے خداؤں کا انکار کر دیا، وہ کہا کہ بس ایک خدا کو مانو، اور یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ اس شخص کو یعنی جس خدا کو مانا جائے اس کے پاس وہی صرف اس کے پاس آتی ہے۔ یعنی یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے اعتراض کیا کہ اگر اللہ نے کسی کو چننا ہی تھا تو کچھ لوگوں کو چنا جاتا۔ تو ایک اعتراض تو یہ کیا کہ سارے معبودوں کا انکار کر دیا جن کو ہم مانتے ہیں، اور کہا کہ ایک کو مانو۔ اور دوسری بات یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر جو اعتراض دوسرا کیا وہ یہ کہ یہ تو ہماری طرح ہی ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ صرف ایک آدمی کو وحی کے لیے منتخب کیا گیا، باقیوں کو نہیں؟ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے کے ایک چیلنج بھی کر دیا، ایک دعویٰ کر دیا ان کے لیے، اور فرمایا کہ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ زمین اور آسمان کی بادشاہی اور جو کچھ اس کے درمیان میں وہ تمہارے اختیار میں، وہ تمہارے لیے ہے؟ اور اگر وہ تمہارے لیے ہے اور تم سمجھتے ہو کہ تمہارے لیے ہے تو فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، تو پھر ان بادشاہت پر، ان آسمانوں اور زمینوں کی بلندیوں پر چڑھو اور چڑھ کر دیکھ لو۔ اگر چڑھ سکتے ہو تو چڑھ کے دیکھ لو کہ یہ بادشاہت کس کی۔ یعنی جب یہ اعتراض کیا کہ پیغمبر کو نبوت کیوں دی، وہی 10 12 5 15 20 25 لوگوں پہ آتی،
ایک آدمی کو اس کے لیے کیوں منتخب کیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کر دی کہ یہ جو کچھ ہے سب ہمارے اختیار میں، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے اختیار میں ہے تو آؤ اور دیکھ لو، چڑھ کے اس بلندی پر پہنچو، اور پہنچنے کے بعد دیکھ لو کہ یہ عالم اسباب کس کے دائرے اختیار میں، اور کون اس کو بنانے اور چلانے والا۔ اچھا، اب یہاں ایک اہم سوال یہ ہے کہ جب ساری چیزوں کی ملکیت اللہ ہی کی ہے تو پھر انسان کا اپنی مال اور دولت پہ دعوی ملکیت کا کیا معنی؟ اور انسان جب یہ کہتا ہے کہ یہ گھر میرا ہے اور میں اس کا مالک ہوں اور اس کے کاغذات اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ میرے نام پر ہے، تو پھر یہ گھر میں رہنا اور اس کو استعمال کرنا اور اس پہ دعوی ملکیت کرنا کیا شرک نہیں ہوگا؟ تو دیکھیے قرآن مجید میں، اچھا خود قرآن مجید سورہ آل عمران میں بھی یہ بات کہی، ابھی ہے میں نے آپ کے سامنے 15 آیتیں رکھیں جس میں کہا کہ سب کچھ ہمارا ہے۔ اب دیکھیے سورہ آل عمران آیت نمبر 26 میں کیا ارشاد: قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کہ کہہ دو کہ اللہ مالک بادشاہی کے مالک بادشاہت، تو دیتا ہے بادشاہت جسے چاہتا ہے اور چھین لیتا ہے بادشاہت جسے چاہتا ہے۔ تو جسے چاہے تو دے دے اور جسے چاہے نہ دے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے بادشاہت بھی دی، حکومت بھی دی، اختیار بھی دیا۔ تو جب یہ دیا تو پھر کیا یہ شرک نہیں ہوگا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اور انسانوں کے درمیان کچھ بنیادی فرق ہیں جسے علم عقائد کے فقہا نے بیان کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی ذات اور اس کی صفات یہ دونوں قدیم ہیں۔ قدیم مطلب کہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی، یہ ذاتی ہیں، یہ کسی کی عطا کردہ نہیں۔ پھر اللہ کی ذات واجب الوجود ہے، مطلب یہ کہ کائنات کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے اللہ کا وجود واجب ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آج ہے اور کل نہ ہو۔ پھر جو اختیار اور جو صفات ہیں وہ لامتناہی ہیں، اور اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ ہر شے حادث سے ختم ہو جائے گی۔ اور جو بادشاہت، جو علم، جو طاقت انسان کو دی، ان کے لیے بالکل اس کے 5 باتیں مختلف ہیں۔ انسان کو جو کچھ ملا وہ قدیم نہیں ہے، یعنی ہمیشہ سے نہیں تھا، ہمیشہ نہیں رہے گا۔ انسان مرے گا، سب ختم۔ وہ عطائی ہے، وہ انسان پیدائش کے وقت سے لے کے نہیں آیا ہے، اس کو اللہ نے دیا ہے۔ یہ انسان، پھر انسان کا وجود اس کائنات کے لیے ضروری نہیں ہے، اللہ کا وجود اس کائنات کے لیے ضروری ہے، واجب الوجود ہے، اس کے وجود سے اس کائنات کا وجود قائم ہے۔ انسان پیدا ہوتے ہیں، مرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کائنات کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور جو کچھ انسان کو دیا وہ لمیٹڈ ہے، متناہی ہے، اس کی ابتدا ہے، اس کی انتہا ہے، وہ کہیں سے شروع ہوتی ہے، کہیں ختم ہوتی ہے۔ خدا کی ذات اور اس کی صفات اور اس کی حکومت اور اس کی سلطنت اور اس کا علم لامتناہی ہے، نہ اس کی ابتدا کا پتہ ہے نہ انتہا کا پتہ ہے۔ اور انسان کی ہر شے حادث ہے، اور خدا کی ہر شے قدیم ہے، کہ پہلے سے تھی، ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ ہی رہے گی۔ یہ دونوں فرق ہیں۔ تو جب انسان اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے اندر یہ 5 باتیں اس کے ذہن میں پہلے سے فکس ہوتی ہیں، خواہ وہ کرے یا نہ کرے، خواہ وہ سوچے یا نہ سوچے۔ یہ بات طے ہے کہ جو کچھ انسان کے پاس ہے اللہ ہی کا دیا ہے، اس سے ہٹ کر جو ہے وہ کوئی بات جو ہے وہ اس کے اندر پائی نہیں جا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، یہ آخری حدیث ہے، اس میں آخر میں نے ایڈ کیا تھا، میں اس کو پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد یہ موضوع جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ پھر اگر ٹائم ہوا تو 190 کی ہم تفسیر کو بیان کریں گے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے بیان کیا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے۔ یہ طویل حدیث ہے لیکن بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا، تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے کہ جسے میں ہدایت دوں، تو تم مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں۔ پھر کہا کہ میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، تو تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔
پھر کہا کہ اے میرے بندو تم سب کے سب بے کپڑے ہو سوائے اس کے جس کو میں پہناؤں، تو تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں۔ پھر کہا کہ اے میرے بندو تو تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں، تو تم مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ پھر کہا کہ اے میرے بندو تم مجھے ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی ہرگز مجھے نقصان پہنچا سکتے ہو۔ اے میرے بندو اگر تم سب اولین و آخرین اور جن و انس اس آدمی کے دل کی طرح ہو جاؤ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو، تو تم پھر بھی میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور اگر سارے اولین اور آخرین اور جن اور انس ایک ایسے آدمی کی طرح ہو جائیں جو انتہائی بدکار ہے، تو پھر بھی تم میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں کر سکتے۔ تو اے میرے بندو اگر تم سب اولین اور آخرین اور جن اور انس ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگو اور میں ہر انسان کو جو مجھ سے مانگے عطا کر دوں، تو پھر بھی میرے خزانوں میں اس قدر کمی نہیں ہوگی جتنی کہ سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے ہوتی ہے۔ تو اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے اکٹھا کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔ تو جو آدمی بہتر بدلہ پائے گا وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو بہتر بدلہ نہ پائے تو وہ اپنے نفس ہی کو ملامت کرے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ادریس خولانی جب یہ حدیث بیان کرتے تو اپنے گھٹنوں کے بھل جھک جاتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔